سنت کا جو جمہور کا مسلک اور مذہب ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین انسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد عمر فاروق ہیں، ان کے بعد عثمان غنی ہیں، ان کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ یہ جمہور کا فیصلہ ہے۔ اور یہ آج انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل مناقب ذکر کیے جائیں گے۔ آپ اہل سنت کے جمہور کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کے بعد سب انسانوں سے افضل ہیں۔ مفتی اکمل صاحب کی اہل سنت کے لیے بڑی خدمات رہی ہیں، اس کا اعتراف ہر کسی کو ہے، اور آپ کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا پرچار کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب کا یہ جو دعویٰ ہے، یہ مفتی صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے، یہ بیانیہ کسی بھی طریقے سے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں اور اپنی کتب میں، دیگر کتب میں متعدد مقامات پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و ارضا عنہ کی افضلیت پر اہل سنت کا اجماع رہا ہے، اور اس اجماع میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی داخل ہیں، خود جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی داخل ہیں، آل بیت اطہار بھی داخل ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا کہ اس پر اتنے کثیر دلائل ہیں، اور اتنے دلائل ہیں، اور اتنے دلائل قاہرہ کے الفاظ اعلیٰ حضرت نے لکھے کہ اس عقیدے پر ہیں کہ ان کا استیعاب یعنی ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پر یہ لکھا کہ اجماع اصحاب و تابعین و تبع تابعین و سائر علماء امت، آپ نے فرمایا کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سب کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ و ارضا عنہ تمام امت میں سب سے افضل ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد ہے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین، اس کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت امام رضا خان صاحب رحمہ اللہ نے پوری ایک فصل باندھی ہے، الفصل الاول فی الاجماع، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے، میں چاہوں گا کہ میں اس گفتگو کو تھوڑا سا یہاں پر پڑھوں کہ آپ نے فرمایا کہ جانا جس نے جانا اور فلاح پائی اگر مانا، اور جس نے نہ جانا وہ اب جانے کہ حضرت سید المؤمنین امام المتقین عبداللہ بن عثمان ابی بکر صدیق اکبر و جناب امیر المؤمنین امام العادلین ابو حفص عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما و ارضاہما کا جناب مولا المؤمنین امام الواصلین ابو الحسن علی ابن ابی طالب مرتضی اسد اللہ، الفاظ دیکھیں کتنے ایمان افروز ہیں، کرم اللہ تعالی وجہہ، بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے افضل و بہترین امت ہونا مسئلہ اجماعیہ ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سادات امت و مقتدا یعنی ملت و حاملان شریعت و ناصران بزم رسالت ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے جو القابات ہیں اور صحابہ کرام کی جو منصب ہے اس کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیے الفاظ کے ساتھ۔ فرمایا کہ قرآن مجید خود صاحب قرآن کی زبان سے سنا اور اسباب فضل و کرامت کو بچشم خود مشاہدہ کیا۔ یہ صحابہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ دربار نبوت میں لوگوں کے قرب و وجاہت اور اس میں باہمی امتیاز و تفاوت سے جو آگاہی انہیں حاصل دوسرے کو میسر نہیں۔ یہ ساری صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنے کے بعد فرماتے ہیں بالاتفاق انہیں افضل امت جانتے ہیں، یعنی کہ یہ صحابہ کرام بالاتفاق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل جانتے ہیں، یعنی بالاتفاق سے مراد کیا کہ اجماع، اور ان کے برابر کسی کو نہ مانتے،
نہ مانتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمانہ فتن آیا اور بدعات و احوا نے شیوع پایا. اب اعلیٰ حضرت آگے وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے. یہاں تک کہ جب زمانہ فتن آیا اور بدعات و احوا نے شیوع پایا، یعنی بدعات اور خواہشیں لوگوں کی جو ہے وہ جب عام ہونے لگیں، شیعہ شنیعہ و بعض دیگر اہل بدعت نے خرق اجماع کیا، یعنی اجماع کو توڑنے کی کوشش کی، اور شق عصائے مسلمین کا ذمہ لیا. مگر یہ فرقہ حقہ و طائفہ ناجیہ کے اہل سنت و جماعت، جن سے عبارت کرنن فکرنن و طبقتن فتبقتن، اس مسئلہ پر متفق اللفظ رہا. یہ کتنے ایمان افروز الفاظ ہیں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے مطلع القمرین شریف کے. اس کے بعد تدریب الراوی شرح تقریب النووی میں امام نووی رحمہ اللہ کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ آپ نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ افضل امت ہیں. اور اسی طریقے سے امام حافظ ابو بکر محمد بن ابراہیم بن یعقوب الکلابازی البخاری کا حوالہ دینا چاہوں گا، جن کا سن وفات 380 ہجری ہے. ان کی مشہور کتاب معانی الاخبار، جس کا صحیح نام بحر الفوائد ہے، اس میں بھی آپ نے اس بات کا اظہار کیا ہے اور اسے برملا طور پہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کی افضلیت پر امت کا اجماع ہے. امام شمس الدین سخاوی، جن کا سن وفات ہے 904 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب فتح المغیث کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کی افضلیت پر امت کا اجماع ہے. اور اسی طریقے سے امام ابی معین میمون النصفی الماتریدی، جن کا سن وفات 508 ہجری ہے، آپ نے بھی تبصرۃ الادلہ فی اصول الدین کے اندر اس بات کو مینشن کیا ہے کہ اہل سنت اس بات پر مجمع علیہ ہیں، کہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ افضل امت ہے. اور پھر 34 صدی ہجری کا ایک بہت بڑا نام قاضی ابوبکر باقرلانی، قاضی باقرلانی کے نام سے جو مشہور ہیں، وہ بھی اس بات کو من و عن تسلیم کرتے ہیں. یہ صرف سیدی اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، بلکہ اہل سنت کے اکابر سلف و خلف میں اس عقیدے کو تسلیم کرتے چلے آئے. اور توڑنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت نے اس بات کا اظہار کر دیا ہے. پھر اس کے بعد شیخ المحدثین امام الحافظ ابی بکر احمد بن الحسین بیقی، امام بیقی، جن کا سن وفات 458 ہجری ہے غالباً، آپ نے اپنی کتاب الاعتقاد کے اندر امام شافعی سے صحیح سند کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ مختلف احد من الصحابۃ والتابعین فی تفضیل ابی بکر و عمر وتقدیمہما علی جمیع صحابتی، کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو یقیناً ہم سب سے زیادہ نبی پاک کی احادیث کو سمجھنے والے تھے، اور امام شافعی کے بارے میں علماء محدثین یہی کہتے ہیں، جو محدثین علماء ہیں، کہ وہ علم حدیث میں آپ کو جو مقام حاصل ہے وہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہے. آپ کا علم حدیث مسلم ہے، کسی کو کوئی انکار نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اور تابعین میں سے کسی کو بھی اس عقیدے کے بارے میں اختلاف نہیں رہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ افضل امت ہے. پھر میں یہاں پر امام ابن حجر مکی کا حوالہ دینا چاہوں گا. آپ کا الفتاوی الحدیثیہ بڑا مشہور ہے، اس میں امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت پر اجماع ہے. اور پھر آخر میں امام ربانی مجدد الفسانی، میرے شیخ کامل شیخ احمد سرندی رحمہ اللہ، آپ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر جا بجا اس بات کو واضح کیا ہے، مختلف مکتوبات میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کی افضلیت پر امت کا اجماع رہا ہے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ الیاذ باللہ کیا مفتی صاحب کی ذات پر کوئی یوں سمجھیے کہ عدم اعتماد کر رہے ہیں، یا مفتی صاحب کی ذات پر ہم ہٹ کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. یقیناً یہ باتیں سننے کے بعد، مفتی صاحب پر یہ دلائل سننے کے بعد، اس کے علاوہ بھی کثیر دلائل ہیں، یہ صرف نہیں.
ہمارے کثیر بزرگوں نے جب یہ لکھ دیا، اعلیٰ حضرت کی عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل سنت میں کثیر اکثریت بزرگوں نے اس اجماع کو نقل کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کثیر دلائل ہیں، وہ ابھی وقت نہیں ہے ذکر کرنے کا۔ ہمارا ہرگز یہ مدعا نہیں ہے کہ ہم مفتی صاحب پر ہٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دلائل کو سننے کے بعد مفتی صاحب اپنے نظریے پر اور مفتی صاحب جو آپ کی جو آپ کا جو ایک تفکر ہے اس پر تھوڑا سا غور کریں اور اس طرف آپ دھیان دیں، توجہ دیں، نظر ثانی کریں کہ یہ جو عقیدہ ہے افضلیت صدیق اکبر ہے، یہ جمہوری نہیں ہے بلکہ یہ اجماعی عقیدہ ہے۔